السلام علیکم ناظرین ادھر لاہور میں ہندو راجے مہاراجے غزنی، بلخ، بخارا اور خراسان وغیرہ پر حملہ کرنے اور قبضہ کرنے کے لیے متحدہ فوج تیار کرنے میں دن رات مصروف تھے۔ ان تیاریوں میں پوری ہندو قوم شامل تھی۔ مرد اور عورتیں محنت و مشقت کر کے سرکاری خزانہ بھرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ راجو مہاراجوں نے اپنے اختلافات اور عداوتیں ختم کر ڈالی تھیں۔ مندروں میں لوگوں کے دماغوں میں یہ جنون پیدا کیا جا رہا تھا کہ ہندو مت کو اسلام سے محفوظ کرنے کے لیے اسلامی ملکوں پر قبضہ کرنا مذہبی فریضہ ہے۔ ادھر اسلامی ملکوں میں دو اسلامی فوجیں ایک دوسرے کا خون بہا رہی تھیں۔ اقتدار پرست اپنی ہوس کی خاطر اسلام کی عسکری قوت کو تباہ کر رہے تھے اور قوم کے بیٹے کٹ رہے تھے۔ پشاور، لاہور اور بٹھنڈا میں غزنی کے جو جاسوس تھے وہ غزنی کو صحیح اور بر وقت اطلاعیں بھیجنے کے لیے موت کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کے جذبہ اثار، شجاعت اور فرض شناسی کے مظاہروں کو خدا کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ گمنام جانباز تھے جنہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے اپنے نام بھی بدل ڈالے تھے، مگر ان کے ملک کے دو چار ایمان فروش ان کے جہاد پر مٹی ڈال رہے تھے۔ سلطان سبکتگین ذرا سستانے کے لیے اور فوج کو آرام دینے اور نئی بھرتی کے لیے بلخ چلا گیا اور وہیں قیام کا فیصلہ کیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ جس بیماری کو وہ دباتا رہا اور معمولی سمجھتا رہا وہ جان لیوا روگ ہے۔ جنگ و جدل نے اسے اپنی صحت کی طرف دھیان دینے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ طبیبوں نے اس کا علاج شروع کیا لیکن مرض بڑھتا گیا۔ اس نے غزنی چلے جانے کا ارادہ کیا اور روانہ ہو گیا کہ طور موت سے آگے جانے کے قابل نہ رہا، وہیں رک گیا۔ ترجمہ یمنی میں لکھا ہے کہ ایک روز نکاحت کی انتہا کے عالم میں سلطان نے شیخ ابو الفتح سے جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا کہا، ہم بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، ریوڑ سمجھتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی۔ مجھے بھیڑ کا خیال آتا ہے، اسے قصاب خرید کر لے جاتا ہے، کبھی کسی ریوڑ میں اسے چھوڑ دیتا ہے، کبھی اکیلے کہیں باندھ دیتا ہے۔ بھیڑ زندہ رہنے کی آس لگائے رکھتی ہے مگر ایک روز قصاب اس کی گردن پر چھری پھیر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم کئی بار بستر علالت پر لیٹتے اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک روز موت اچانک ہماری گردن دبوچ لیتی ہے اور ہمیں کچھ سوچنے اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس سے 40 روز بعد سلطان سبکتگین نے صرف یہ کہہ کر کے محمود سے کہنا تجھے بت شکن بننا ہے جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ یہ شعبان 387 ہجری کا مہینہ تھا۔ اس وقت سلطان کی عمر 56 سال تھی۔ خانہ بدوشوں کا بیٹا جو غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوا تھا، تاریخ اسلام میں کبھی نہ مٹنے والا نام پیدا کر کے اور اپنے پیچھے تاریخ میں بت شکن کہلانے والا بیٹا چھوڑ کر اللہ کے حضور چلا گیا۔ محمود غزنوی اپنے باپ کی وفات کی اطلاع پر پہنچا۔ اس نے باپ کی میت اٹھائی اور غزنی لے گیا۔ تجہیز و تکفین کے فوراً بعد اس نے سلطنت کو سنبھال لیا۔ اس وقت اس کی عمر 26 سال تھی۔ سلطان سبکتگین کی تجہیز و تکفین کے بعد محمود غزنوی نیشا پور چلا گیا۔ چونکہ وہ مرد میدان تھا اس لیے اس نے سب سے پہلے فوج کی تنظیم کی طرف توجہ دی۔ اس نے غزنی جا کر سلطنت کے کاروبار کو دیکھنا ملتوی کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ حکومت کی مشینری چل رہی ہے اور اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اسے اطلاع مل جائے گی۔ اس کے دماغ میں سلطانی کا خبت ہوتا تو وہ سب سے پہلے غزنی جاتا اور باپ کی مسند سلطانی پر جا بیٹھتا۔ محمود غزنوی علماء صوفیاء اور اولیاء کا شیدائی تھا۔ ان میں ابو الحسن خرقانی وہ ولی تھے جن کا وہ مرید تھا۔ ایک اور بزرگ ابو سعید عبد الملک صوفیاء میں سے تھے جن کا محمود غزنوی معتقد تھا۔ خرقانی کہیں دور رہتے تھے۔ محمود کبھی کبھی ان کے سلام اور پند و نصیحت کے لیے جایا کرتا تھا اور ابو سعید کبھی کبھی اس کے ہاں آ جایا کرتے تھے۔ بہکی لکھتا ہے کہ محمود غزنوی ان کے استقبال کے لیے دربار سے اٹھ کر باہر جا کھڑا ہو جاتا تھا۔ محمود غزنوی کے ذہن پر راجہ جے پال اور اس کے بت سوار تھے۔ اس کی توجہ فوجی امور پر مرکوز تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی سلطنت کو خوش آمدیوں کی دیمک لگ چکی ہے اور خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ محمود غزنوی کو یہ اطلاع اس کی انٹیلیجنس کے ایک آدمی نے دی جو غزنی سے یہی اطلاع دینے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ سلطنت کی گدی پر اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بیٹھ چکا ہے اور اس نے اپنی سلطانی کا فرمان بھی جاری کر دیا ہے۔ اسماعیل سلطان سبکتگین کی دوسری بیوی سے تھا۔ سبکتگین کی وفات کے وقت یہ بیوی اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے نزع کے عالم میں سبکتگین سے اس وصیت پر دستخط کروا لیے تھے کہ اسماعیل اس کی سلطنت کا جانشین ہوگا۔ متعصب غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ سبکتگین نے محمود کو اس لیے جانشین نہیں بنایا تھا کہ وہ اس ماں کے بطن میں سے تھا جو غلاموں کی نسل سے تھی۔ اس دور کے وقائع نگاروں کی تحریروں کے مطابق یہی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ سبکتگین کے آخری لمحات اس قدر شدید تکلیف میں گزرے کہ اس نے نیم غشی کی کیفیت میں اسماعیل کو جانشین مقرر کر دیا۔ اس داستان کی پچھلی اقساط میں تفصیل سے سنایا جا چکا ہے
کہ محمود غزنوی کی ماں کون تھی اور کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ اسماعیل نوجوان اور کھلنڈرا تھا، اسے محمود کے مقابلے میں کوئی عسکری تجربہ نہیں تھا۔ جنگوں میں سبکتگین کے ساتھ محمود رہتا تھا۔ سبکتگین نے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا ہی نہیں ہوگا، اگر کیا ہی تھا تو اس کے نزا کے عالم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسماعیل کی ماں نے اپنے بیٹے کو سلطان بنوا لیا ہوگا۔ دونوں بھائیوں میں فرق اتنا تھا کہ جب محمود اپنے باپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر نیشا پور چلا گیا اور راجہ جے پال کا حملہ روکنے یا ہندوستان پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا، اس وقت اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بلخ میں اپنی رسم تاج پوشی میں مگن ہو گیا۔ سلطان علی مقام غزنی سے آئے ہوئے آدمی نے محمود غزنوی سے کہا، اب ہندوستان کے کسی راجہ کو ہماری سلطنت پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی، ہمارے دشمن ہماری سلطنت کی تباہی چاہتے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے والد مرحوم نے انہیں ناخن چنے چبا دیے ہیں، وہ جب بھی آئے اپنے ہی خون میں ڈوب گئے، مگر سلطان سبکتگین مرحوم سلطنت کی تباہی کا انتظام اپنے ہاتھوں کر کے گئے ہیں، فوراً وہ خبر سناؤ جو غزنی سے لائے ہو۔ محمود نے کہا، میں نے آپ کو سلطان کہا ہے کیونکہ آپ مرحوم سلطان کے بیٹے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، مگر سلطان آپ نہیں، آپ کے برادر خورد اسماعیل ہیں، میں آپ کا خادم اور ملازم ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سلطنت کی گدی پر کون بیٹھا ہے، میں ایک وفادار اور نمک ہلال ملازم کی حیثیت سے یہ بتانے آیا ہوں کہ جس دربار میں سالار اور دیگر عسکری کماندار احکام اور ہدایات لینے آیا کرتے تھے وہاں اب خوش آمدیوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے بھائی کے مشیر کون ہیں، وہ جو کوئی بھی ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی کو چرب زبانی اور چاپلوسی کے زنجیروں میں گرفتار کر لیا ہے۔ نہایت معمولی حیثیت کے لوگوں کو اعلیٰ رتبے اور درجے دے دیے گئے ہیں، فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مجھے آپ کے اور آپ کے والد مرحوم کے وفاداروں نے بتایا ہے کہ خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ محمود غزنوی کو جیسے چکر آ گیا ہو، اس نے اس آدمی کو اس ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا کہ وہ وہاں کی مزید اطلاعات فراہم کرے۔ وہ خود اپنی ماں کے پاس گیا جو اس کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے خود وہاں جانا چاہیے، محمود غزنوی نے اپنی ماں سے کہا، مجھے وہاں سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر میرے دل میں سلطانی کی خواہش نہیں تھی، میرے فرض کے تقاضے کچھ اور ہیں، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ماں نے اسے کہا، تمہارا بھائی تمہیں قتل کرا سکتا ہے، تخت و تاج کا نشہ انسان کو وحشی اور درندہ بنا دیتا ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ وہ اپنے باپ کا جانشین بنانے کے قابل ہے تو اسے سلطان بنا رہنے دو، اور فوج کی کمان تم اپنے ہاتھ میں رکھو، اگر وہ اس قابل ہوتا تو میں اتنا پریشان کیوں ہوتا۔ محمود نے کہا، کیا آپ اسے جانتی نہیں کہ وہ کس کماش کا لڑکا ہے؟ مجھے میرے پیر و مرشد نے بتایا ہے کہ نااہل اور خود غرض حکمران کے گناہوں کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ میں سلطان نہیں بننا چاہتا، مجھے سلطنت کو بچانا ہے، اسے ایک مضبوط قلعہ بنا کر مجھے اسلام کی شمع ہندوستان کے بت خانے تک پہنچانی ہے۔ اگر میرا بھائی مخلص ہوتا تو وہ مجھے اپنی تاج پوشی پر بلاتا، اس نے مجھے اطلاع تک نہ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں، مجھے وہاں جانا چاہیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اسماعیل ان دنوں غزنی میں نہیں بلخ میں ہے، تم اسے پیغام لکھ کر بھیج دو۔ ماں نے کہا، اس سے پوچھو کہ مجھے جو خبریں ملی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں، اس کے جواب کا انتظار کرو۔ ناظرین، اسماعیل اس وقت بلخ میں ہی تھا جب قاصد نے اسے محمود کا پیغام دیا۔ اسماعیل نے کاغذ کھولے بغیر اپنے ایک حاکم کی طرف پھینک کر کہا، پڑھ کر سناؤ، میرے بھائی نے کیا لکھا ہے۔ اس حاکم نے کاغذ سیدھے کیے اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ عزیز بھائی، اسماعیل نے غصے سے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، اس نے ہمیں بھائی لکھا ہے، سلطان نہیں لکھا۔ نہیں سلطان معظم، حاکم نے جواب دیا، یہ بدصورت مسخرہ اس قدر گستاخ ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے، سلطان علی مقام۔ ایک درباری نے کہا، اگر باپ گستاخی کرے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے، خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ سلطنت کا ہوتا ہے، خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ سلطان کا ہوتا ہے، آپ کے دشمن آپ کا نام سن کر کانپتے ہیں، آگے پڑھو۔ اسماعیل نے حکم دیا۔ محمود نے لکھا ہے۔ حاکم پیغام پڑھنے لگا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم سلطنت کی مسند پر بیٹھ گئے ہو، اللہ تمہیں یہ اعزاز مبارک کرے، مگر اس سلطنت پر جو خطرے منڈلا رہے ہیں اور اس مسند کے ساتھ جو فرائض اور ذمہ داریاں وابستہ ہیں شاید تم ان سے واقف نہیں ہو، اگر واقف ہوتے تو اس مسند کو پھولوں کی سیج سمجھ کر آرام سے بیٹھ نہ جاتے، سب سے پہلے میرے پاس آتے یا مجھے اپنے پاس بلاتے، اگر تم مجھے اس قابل نہ سمجھتے تو مجھے اپنے باپ کا بیٹا سمجھ کر ہی اپنی تاج پوشی میں شریک کر لیتے، اس سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں، یا درباری چاپلوسوں نے تمہاری ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری نیت ٹھیک نہیں رہنے دی، تم جانتے ہو کہ سلطنت کے اندر بھی دشمن موجود ہیں،
तुम्हारे सामने उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। हिंदुस्तान के बुत परस्त हम पर 2 हमले कर चुके हैं और तीसरे हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारी ज़रूरत यह नहीं कि दरबार लगाकर दरबारियों के सलाम और कसीदे वसूल किए जाएं। इस वक्त हमें खेमों में होना चाहिए। अगर तुम ये बेहतर समझते हो कि तुम सल्तनत का कारोबार संभाल सकते हो तो मैं जंगी अमूर संभाल लेता हूँ। इस वक्त जंगी अमूर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इस सूरत में तुम्हें सुल्तानी सौंप सकता हूँ कि तुम अच्छे और बुरे में, दोस्त और दुश्मन में, नेक और बद में तमीज़ करने के काबिल हो जाओ। मगर मुझे यकीन है कि तुम इस काबिल नहीं हो। तुमने नाअहल लोगों को रुतबे दे दिए हैं। उनमें यह खूबी देखी है कि वो खुशामदी और चरब ज़बान हैं। तुमने फौज की तनख्वाह बढ़ाकर खजाने पर बेजा बोझ डाल दिया है। तुम ये भी भूल गए हो कि तुम एक इस्लामी सल्तनत के सुल्तान हो और तुम्हारे ऊपर एक खलीफा भी है। मेरी एक तजवीज़ मान लो ताकि मैं वो फ़र्ज़ अदा कर सकूं जो मरहूम बाप अधूरा छोड़ गया है। अगर आप हुक्मरानी के काबिल नहीं तो और कौन है? एक और ने कहा। वहाँ जितने दरबारी मौजूद थे उन्होंने महमूद गजनवी के पैगाम के खिलाफ बातें की। उन सबको इस्माइल ने रुतबे दिए थे। महमूद ने इन्हीं लोगों से इस्माइल को खबरदार किया था। इस्माइल ने अपने बड़े भाई को इतनी सी भी अहमियत नहीं दी थी कि उसका पैगाम तन्हाई में पड़ता। दरबारी ओहदेदारों ने वो तूफान खड़ा किया कि इस्माइल उसमें उड़ने लगा। आपके बड़े भाई ने इस पर भी एतराज़ किया है कि आपने फौज की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। वजीर ने कहा, सुल्तान अली मकाम, आपकी इस करम नवाजी से सारी फौज आपकी मुरीद हो गई है। आपके इशारे पर फौज कट मरेगी। और पैगाम में ये जो लिखा गया है कि सल्तनत के अंदर भी हमारे दुश्मन मौजूद हैं और हिंदुस्तान के बुत परस्त भी दुश्मन हैं। सुल्तान अली मकाम, जान बख्शी की इल्तजा करता हूँ। सल्तनत के अंदर हमारा कोई दुश्मन नहीं। आपके वलद माजिद जिनके खिलाफ लड़े थे उन्हें दुश्मन बनाया गया था और इसमें आपके बड़े भाई महमूद का हाथ था। वो चाहता है कि छोटी छोटी रियासतों को अपनी सल्तनत में शामिल करे। हिंदुस्तान के बुत परस्तों की हमारे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हमें जंगो जदल से क्या? वजीर की तईद में कई एक आवाज़ें सुनाई दी। सिर्फ एक बूढ़ा था जो खामोश बैठा कभी इस्माइल को और कभी उन लोगों को देखता था। जब वजीर ने कहा कि हमें जंगो जदल से क्या तो वो उठ खड़ा हुआ। वो खजाने का मोहतम आला फरुखजाद इब्राहिम था जो अपनी इज्जत, अपना वकार और अपना ईमान बेच डाले। उन्हें जंगो जदल से क्या? बूढ़े ने गुस्से और जज्बात की शिद्दत से लरसती हुई आवाज में कहा, इस्माइल इब्ने सबुक्तगीन, तू मेरे हाथों में पैदा हुआ था और मेरे सामने पलकर जवान हुआ, मगर तू तो बच्चा है और इन ईमान फरोशों के हाथों खेल रहा है। ये तुझे अपना कठपुतली बना चुके हैं। ये दुनिया के लालच से अंधे हो गए हैं और तुझे भी अंधा कर रहे हैं। तूने अपने आप को इस सल्तनत पर ठोंसा है। तुझे न कौम ने सुल्तानी दी है न खुदा ने। अगर तुझ में अकल है तो उसे इस्तेमाल कर और गरबान में मुंह डालकर सोच के तू इस मसनत के काबिल है। तेरे भाई ने ठीक लिखा है कि तूने इन लोगों में सिर्फ ये खूबी देखी है कि ये खुशामदी हैं। ये तुझे तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये अपना पेट भर रहे हैं। इन्होंने खजाना खाली कर दिया है। ये तुझे मशवरा दे रहे हैं कि हिंदुस्तान के बुत परस्तों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। इनका मतलब सिर्फ यह है कि किसी से जंग व जदल न हो और ईमान फरोश मन मानी और ऐशो इशरत करते रहें। सुल्तान अली मकाम, वजीर ने कहा, यह बहुत बूढ़ा हो गया है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं रहा। इसे वजीफा देकर घर भेज दें। जहाँ जाता है ऐसी ही वाही तवाही बकता रहता है। ले जाओ इसे। इस्माइल ने हुक्म दिया। दरबारी उस पर टूट पड़े और उसे धकेलते हुए बाहर ले गए। उसकी आवाज़ सुनाई देती रही, जहाँ भाई सल्तनत की खातिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं वहाँ से रहमत के फरिश्ते उड़ जाते हैं। फतह सच की होती है। नाजरीन, महमूद गजनवी नेशापुर में अपने पैगाम के जवाब का इंतजार कर रहा था। वो बेचैन और मुस्तरिब था। जब कासिद पैगाम का जवाब लेकर आया तो महमूद की बेचैनी और इज़्तिराब में इजाफा हो गया। इस्माइल का जवाब मुख्तसर था। उसने लिखा था कि उसे बाप सल्तनत का जानशीन बना गया है और वो किसी के हक में दस्तबरदार नहीं होगा। उसने ये भी लिखा कि उसने महमूद की यह गुस्ताखी माफ़ कर दी है। आइंदा वो ऐसा पैगाम भेजने की जुर्रत न करे। महमूद गजनवी ने माँ, अपने मामू बोगराज और अपने छोटे भाई नसीरुद्दीन यूसुफ को बुलाया और यह सूरत हाल उनके सामने रखकर कहा, आप सब इस्माइल को जानते हैं। उसने मेरे पैगाम का जो तहरीरी जवाब भेजा है ये उसके अपने अल्फाज नहीं, उसमें इतनी अक्ल नहीं। मुझे कासिद ने बताया है कि बलख में दरबारियों ने मेरे पैगाम का किस तरह मजाक उड़ाया है और इस्माइल उनके जाल में आ चुका है। उन लोगों ने फरुखजाद इब्राहिम जैसे बुजुर्ग को, जिसका एहतराम हमारे वालिद बुजुर्ग गवार भी करते थे, सच की पादाश में घसीट कर बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब यह है कि सल्तनत गजनी से दीन और ईमान उठ गया है। मैं किसी दरबारी मुशीर से मशवरा नहीं लिया करता। मेरे मुशीर आप हैं। हम सब के रगों में एक ही खून है।
اور ہم سب کا نظریہ ایک ہے۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ میرے بھائی اسماعیل کے خون میں ملاوٹ ہے۔ اگر وہ میری کوکھ سے پیدا ہوا ہوتا تو ہوسکار بندوں کی بجائے براہ راست خدا سے مشورہ لیتا۔ محمود کی ماں نے کہا، وہ ہے تو تیرے ہی باپ کا بیٹا، لیکن اس کی ماں نے اس کے دل میں سلطنت کی ہوس ڈال دی ہے۔ اور محمود، میں تجھے دودھ کی دھر اس روز بخشوں گی جس روز تو ہندو کے حملوں کا انتقام ہندوستان پر حملہ کر کے لے گا، اور جس روز ہندوستان کے بت ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، مگر فوج کا سب سے بڑا حصہ اسماعیل کے قبضے میں ہے۔ محمود نے کہا، اس نے فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے فوج کو اپنا وفادار بنا لیا ہے۔ اس کا جواب آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اس نے صلح اور سمجھوتے کے راستے بند کر دیے ہیں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جتنی بھی فوج میرے پاس ہے اس سے بلخ پر حملہ کر دوں؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس کے ماموں بوگزاز نے کہا، لیکن خطرہ ہے، تمہارے پاس فوج تھوڑی ہے، پہلے یہ کیوں نہ دیکھ لیا جائے کہ بلخ اور غزنی کی فوج کس حد تک اسماعیل کی وفادار ہے۔ میرے پاس وقت نہیں۔ محمود غزنوی نے کہا، ہندوستان سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ وہاں صرف فوج ہی نہیں بلکہ پوری ہندو قوم حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ مندروں میں پنڈت بھی غزنی پر حملے کے سوا کوئی بات نہیں کرتے۔ میرے پاس باتوں کے تیر چلانے کا وقت نہیں۔ اس نے سر داہ لی اور بولا، مجھے اس وقت ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا۔ بیٹا، ماں نے کہا، شکست ہوسکار کی ہوگی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ اسماعیل سلطنت کو تباہ کر رہا ہے۔ محمود کے ماموں نے کہا، ہمیں سلطنت کو بچانا ہے، اس کا طریقہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ فوج کو استعمال کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت اسماعیل بلخ میں ہی تھا جب اسے اطلاع ملی کہ نیشا پور سے اپنی فوج محمود کی کمان میں غزنی کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ نیشا پور غزنی کے شمال اور مغرب میں واقع ہے اور بلخ نیشا پور کی نسبت غزنی کے قریب ہے۔ اسماعیل کو اس وقت یہ اطلاع ملی جب محمود کی فوج آدھا راستہ طے کر چکی تھی۔ اسماعیل نے اپنے سلاروں، مشیروں اور وزیروں کو بلا کر کہا کہ اس کے بھائی محمود نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ غزنی پر قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ اسے میرے خلاف یہ شکایت ہے کہ میں نے فوج کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ اسماعیل نے سلاروں سے کہا، وہ غزنی کی فوج کو غلاموں کی فوج بنانا چاہتا ہے۔ تمام فوج کو بتا دو کہ محمود کی نیت کیا ہے اور فوج کو تیاری کا حکم دو۔ اسماعیل کے مشیروں نے اسی مقصد کے لیے اسماعیل کو فوج کی تنخواہیں بڑھانے کا مشورہ دیا تھا کہ فوج دشمن کے خلاف لڑنے کی بجائے سلطان اسماعیل کے مخالفین کو کچلنے کے کام آئے۔ وزیر اور دیگر مفاد پرست امراء اور حکموں نے فوج کو مزید مراعات دلا کر پرو پہ گنڈا کرایا کہ محمود فوج کو اپنی کمان میں لے کر ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس حملے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ ہندوستان کے خزانوں اور زر و جواہرات سے اپنا خزانہ بھر لے۔ اسماعیل کی فوج غزنی سے کچھ دور اس مقام تک پہنچ گئی جہاں محمود غزنوی کی فوج نے آخری پڑاؤ کا رکھا تھا۔ اسماعیل نے اس کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کر دیا۔ محمود کی دشواری یہ تھی کہ اس کے پاس فوج بہت کم تھی۔ ایک تو یہ کمی اس کی کمزوری تھی، دوسرے اس کی نیت یہ تھی کہ آپس کے خون خرابے سے گریز کیا جائے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ اسماعیل کے پاس بھیجا کہ لڑائی کی بجائے صلح سمجھوتے کے لیے دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے، خانہ جنگی سے دشمن کو فائدہ پہنچے گا۔ محمود نے پیغام میں یہ بھی لکھا کہ ہندوستان کی فوج نے ہماری آپس کی لڑائی کے دوران حملہ کر دیا تو وہ سلطنت ہی نہیں رہے گی جس کی خاطر ہم دو بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ میں اسے نہیں ملوں گا۔ اسماعیل نے محمود کے ایلچی سے کہا، وہ باغی ہے، میں اسے گرفتار کر کے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ میری سلطنت میں بغاوت کی جرت کرے۔ انہوں نے نیک نیتی سے ملاقات کا اظہار کیا ہے، ایلچی نے کہا، اور مجھے اختیار دیا ہے کہ میں آپ کو ملاقات کے لیے آمادہ کروں۔ میں قاصد نہیں، ایلچی ہوں۔ ہم نے پہلی خانہ جنگی میں کیا حاصل کیا ہے، اب دیکھ لیں۔ خانہ جنگی ہماری روایت بن گئی ہے۔ آج ایک باپ کے دو بیٹے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تانے کھڑے ہیں۔ میں محمود کی نیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اسماعیل نے کہا، وہ صلح اور سمجھوتے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور اسے اپنی شکست اور اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ میں اس کی فوج کو کچل ڈالوں گا اور محمود میرا قیدی ہوگا۔ جاؤ اسے کہہ دو کہ میری اور تمہاری فوجوں کی ملاقات ہوگی۔ ایلچی جب واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے کہا، حواس اور غرور نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں سے ہتھیار ڈلوائے ہیں، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ محمود غزنوی نے اپنے باپ کی طرح 2 رکعت نفل پڑھے اور خدا کے حضور گڑ گڑایا، خدائے بزرگ و برتر، اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو مجھے ابھی اس دنیا سے اٹھا لے۔ اگر تیرے حضور نیت پرکھی جاتی ہے تو میری نیت دیکھ۔ مجھے دنیا کے جاہ و جلال کی خواہش نہیں ہے، میرے دل میں سلطانی کی ہوس نہیں۔ میں تیرے نام کو ہندوستان کے بت خانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہاں اسلام کی شمع جو محمد بن قاسم نے جلائی تھی وہ بجھ رہی ہے۔ میں اس شمع کو اپنے لہو سے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی میرے راستے کی چٹانیں بن گئے ہیں
مجھے ہمت عطا فرما کہ ان چٹانوں کو روند کر اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں۔ اس نے سلاروں، کمانداروں اور عہدیداروں کو بلا کر کہا، آج دو بھائی دشمن بن کر ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں۔ ہر ایک سپاہی کے ذہن میں ڈال دو کہ تم اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں، قوم کے غداروں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ تمہارے چچا، تایا، ماموں یا ان کے بیٹے اس فوج میں ہوں گے جس کے خلاف تم لڑو گے۔ انہیں بتاؤ کہ بدر کے میدان میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے، اور یہ لڑائی ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی۔ آپ حق پر تھے، اس لیے 313 نے 1000 کو شکست دی تھی۔ تم بھی حق پر ہو۔ تمہیں وہی مذہب کفرستان تک پھیلانا ہے جس کی خاطر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے رشتوں کی پہلی جنگ لڑی تھی۔ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، سپاہیوں کو یقین دلاؤ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے سلاروں وغیرہ کو جنگی ہدایات دیں۔ تعداد کی کمی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اسے اب دھوکے اور چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کیا۔ اسماعیل کی فوج ایک لشکر تھا، اور اس لشکر کے آگے ہاتھی تھے۔ مورخوں نے ہاتھیوں کی تعداد 200 اور 300 کے درمیان لکھی ہے۔ ہاتھیوں کی پیشانوں اور سونڈوں پر لوہے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ یہ وہ ہاتھی تھے جو راجہ جے پال کے 2 حملوں میں اس کی فوج سے چھینے گئے تھے۔ سلطان سبکتگین نے یہ ہاتھی غزنی بھیج دیے تھے، اور یہ جنگی ہاتھی تھے۔ راجہ جے پال جب اسماعیل کی فوج سے کئی گنا زیادہ فوج لے کر حملہ کرنے آیا تھا تو اس کے ساتھ سینکڑوں ہاتھی تھے۔ محمود غزنوی نہ اس لشکر سے گھبرایا تھا نہ ہاتھیوں سے۔ اسے اس احساس نے دلیری دی تھی کہ یہ لشکر اس کے مذہب اور اس کی قوم کا دشمن ہے۔ اب اسماعیل کے لشکر کو دیکھ کر اسے جہاں یہ دکھ ہوا کہ یہ اس کی اپنی فوج ہے جو اس کے خلاف لڑنے آئی ہے، وہاں اسے یہ خطرہ بھی نظر آیا کہ یہ مسلمان جنگجوؤں کی فوج ہے جو لڑنا اور مرنا جانتی ہے اور جو اس کی چالوں سے واقف ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فوج صرف اس لیے اس کے خلاف لڑنے آ گئی ہے کہ اس کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں۔ اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ یہ فوج قومی جذبے کی بجائے تنخواہ کے زور پر لڑنے آئی ہے، اس لیے اسے شکست دی جا سکے گی۔ مگر محمود کا یہ مسئلہ جوں کا توں موجود تھا کہ اس کی فوج کی تعداد کم تھی۔ اس نے اپنی قلیل فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، زیادہ تعداد کا حصہ اپنی کمان میں رکھا، 2 حصوں کو پہلو کو پھیلا دیا اور چوتھے حصے کو دشمن کے سامنے رکھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اسے چھاپہ مار جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ جم کر لڑنے کے لیے نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس نے اپنے سلاروں سے کہا کہ وہ ذرا سی دیر کے تصادم کے بعد ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں اور اسماعیل کی فوج کو پھیل جانے پر مجبور کر دیں۔ اس علاقے میں چٹانیں بھی تھیں۔ محمود نے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے سلاروں اور کمانداروں کو یہ چال بتائی کہ وہ دشمن کو اس طرح بکھیرے کہ اس کے جیش اور دستے چٹانوں کے درمیان بھی چلے جائیں اور ان کے درمیان چٹانیں آ جائیں۔ اس نے جنگ کو طول دینے کی ہدایت بھی دی۔ شب خون مارنے کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، کیونکہ دونوں طرف کی فوجیں دراصل ایک ہی فوج تھی۔ شب خون مارنے کی مہارت رکھتی تھیں اور اسے شب خون سے بچاؤ کے طریقے بھی آتے تھے۔ مثلا رات کو دونوں طرف کی خیمہ گاہوں کے اندر بھی اور باہر دور دور تک بڑی مشعلیں جلا کر جگہ جگہ رکھ دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ تیر انداز گھڑ سوار خیمہ گاہوں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔